جی ہاں، یہ سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہلکی آواز میں بھی میں گفتگو کروں گا، تب بھی یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور توجہ سے میری بات سنیں گے۔ میرے دوستو، اس موقع پر ایک بہت قیمتی بات بیان کرنے کا ارادہ کیا ہوں، بڑی قیمتی بات۔ اگر آپ کی توجہ ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میرے دل کے اندر بات ڈالیں گے اور اللہ پاک زبان پہ اثر بھی ڈالیں گے، اور میں وہ پیغام، وہ مضمون آپ کے سامنے مکمل بیان کر سکوں گا۔ ایک موقع پر ہم سب کے آقا، دو جہاں کے سردار، آقا کل، ختم رسل، ہادی سبل، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، مہمان بن کر کے۔ مہمان بن کر کے، مہمان کون کون ہیں؟ ذرا آپ بولیے، کون کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ عظیم شخصیات مہمان بن کر کے تشریف لے گئے۔ کن کے یہاں گئے ہیں؟ حضرت علی کے یہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے ان عظیم مہمان کو دیکھ کر کے، اور ضیافت کے لیے حضرت علی نے ایک پیالہ پیش فرمایا، اس میں شہد تھا، شہد سے پر ایک پیالہ، ایک دست پیش فرمایا، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس پیالے میں ایک بال پڑ گیا تھا، ایک بال گر گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو دیکھا تو آقا نے دیکھا کہ یہ دست ہے، خوبصورت پیالہ ہے، اور اس پہ شہد ہے، اور شہد کے اوپر جو ہے ایک بال پڑا ہوا ہے۔ آقا نے اس پیالے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا اور فرمایا کہ دیکھو، یہ پیالہ ہے، اس میں شہد ہے، اور اس پہ بال پڑا ہوا ہے، اس میں اپنا اپنا دماغ لگا کر کے اور تبصرہ پیش کرو، اس پہ تبصرہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کیا خوبصورت تبصرہ فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مومن کا دل، مومن کا قلب اس پیالے سے زیادہ روشن، اور مومن کے قلب میں ایمان کا آنا یہ شہد سے زیادہ شیریں، اور اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ مومن کا دل جو ہے یہ آماج گاہ ہے، مومن کا قلب، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لو۔ دل کبھی غلط چیز کی نشاندہی نہیں کرتا، دل کبھی غلط کی تصدیق نہیں کرتا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، نگاہ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، لیکن دل اس کا یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، دل یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے اور یہ آماج گاہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مومن کا دل اس دشت سے زیادہ روشن ہے،
اور مومن کے دل میں ایمان یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اللہ، ایمان سے بڑی اور کوئی نعمت ہے؟ ایمان سے بڑی اور کوئی دولت ہے؟ ایمان سے عظیم کوئی نعمت نہیں، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور میرے دوستو، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو۔ کیا شان ہے ایمان کی، کیا مقام ہے ایمان کا، کیا مرتبہ ہے ایمان کا، اور کیا شان ہے ایمان کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان کا خطرہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی خطرہ ہے تو ایمان کے خطرہ ہے، ایمان کے لٹنے کا خطرہ ہے۔ آج جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جان کا دشمن نہیں، مال کا دشمن نہیں، اگر جان و مال کا دشمن ہے تو یہ قابل برداشت ہے کسی لحاظ سے، لیکن میرے دوستو ایمان کا اگر دشمن ہے، ایمان کا لٹیرا ہے، وہ برداشت سے باہر بات ہے۔ ایمان آج دشمن جو لگے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے انہیں بے ایمان بنا دیا جائے۔ آج ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نہیں اعداد و شمار کے مطابق سینکڑوں ہماری ایسی بچیاں ہیں جو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، مرتد ہو گئی، انہیں بہلایا جاتا ہے، انہیں پھسلایا جاتا ہے، انہیں سبز باغ دکھلایا جاتا ہے، انہیں عیش و عشرت کی بات کہی جاتی ہے، انہیں موبائل میں پھنسایا جاتا ہے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے انہیں سبز باغ دکھا کر کے اور اس کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، آج یہ حالات ہیں، ایک دو کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا چکی ہیں۔ ایک صرف مہاراشٹرا میں وہاں کے سرکاری جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق ہر مہینہ لگ بھگ 60 سے 70 بچیاں جو ہیں وہ ہماری غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں۔ بھوپال کے اندر جو ہے ایک ہی گاؤں سے تقریباً 100 عورتیں، لڑکیاں نہیں وہ عورتیں 100 کی تعداد میں وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں یہ تحریک چل رہی ہے ان مسلم بچیوں کے ایمان کو لوٹا جائے۔ یہ ایمان کے لٹیرے مختلف سازشوں کے تحت جو ہے ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے آج اس ینگ اسٹار کلب کے جلسے سے اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، وہ ایمان کے دشمن، وہ ایمان کے لٹیرے اگر آپ کے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو سبز باغ دکھلانے کی کوشش کریں، اگر آپ کو عیش و عشرت کی خواب دکھلائیں، اگر آپ کو شادی کا جھانسا دے، ہرگز ان کے جھانسے میں نہ آئے۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، ایمان کا سودا نہ کریں۔ اور سن لیجئے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شادی کریں، آپ کو عزت بخشیں، نہیں، وہ آپ کی عزت کو لوٹنے کے لیے، آپ کی عصمت کو تار تار کرنے کے لیے، آپ کی عزت کو کھلواڑ کرنے کے لیے وہ آپ کو شادی کا جھانسا دیتے ہیں۔ اور واقعات ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، شادی کا جھانسا دے کر کے اور وہ لے کر کے فرار ہوتے ہیں، اور سال 2 سال کے بعد ان کی عزت کو لوٹنے کے بعد، ان کی عصمت کو لوٹنے کے بعد پھر اسے کوٹھے میں حوالے کر دیتے ہیں، اسے جسم فروشی پر مجبور کرتے ہیں، اسے کوٹھے میں بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی سسکیاں بھر کے زندگی گزارتی ہے، پوری زندگی پچھتاتی ہے، پوری زندگی آہ بھرتی ہے۔ اب وہ نہ گھر کی ہوتی ہے، نہ گھاٹ کی ہوتی ہے، وہ کہیں کی نہیں ہوتی ہے۔ اے میری مائیں اور بہنوں، آج یہ موبائل کے ذریعے سے آج یہ فتنہ عام ہو رہا ہے۔
میں اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو میں یہ پیغام دے